اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجید و عون لکا فی النوائب کل غم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، پہلی بار آپ کے منصفانہ عدالت میں مجھ جیسے حقیر فقیر کو آنے کا شرف حاصل ہوا۔ شریف بچوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس غم برپا کی ہے۔ جملہ پلٹ کے کہوں کہ شریف بچوں نے شریف باپ کے لیے آل محمد کے گھرانے کا ذکر کو برپا کرنے کے لیے ہمیں بھی بلایا، اور آپ جیسے بہترین پڑھے لکھے مومنین تشریف فرما۔ عنوان سے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ مجلس کا عنوان کیا ہے، مجلس کا طرز عمل کیا ہے، مجلس کا طرز طریقہ کیا ہے، کیونکہ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں سے گزارش کروں گا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں گے، تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں گے، خالی جگہ کو تھوڑا سا بھر دیں گے آپ، تو بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہیں ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھے بر محمد۔ آپ کو میرے آیت کریمہ پڑھنے سے پتہ چل چکا ہوگا کہ مجلس کا عنوان کیا ہے، مجلس کا طرز عمل کیا ہے، مجلس کا طرز طریقہ کیا ہے۔ فیض صاحب، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھی ہے نا، یہ آیت کریمہ اپنے آپ میں ایک جادو رکھتی ہے۔ پتہ ہے جادو کیا رکھتی ہے؟ اگر درباروں میں پڑھ دو نا تو قبرستان بن جائے گا۔ ہاں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اگر اچھے خاصے ہینڈسم انسان کے سامنے پڑھ دو کلو نفس ذائقۃ الموت، تو چہرہ مسکراتا ہوا جو ہے وہ کملا جائے گا۔ کیوں اس لیے کملا جائے گا؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ موت کے حوالے سے پڑھی ہے۔ اور ابھی بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی ہم اس وقت میں غموں سے نکل کر خوشیوں میں داخل ہوئے ہے نا، کیونکہ 2 مہینہ 8 دن آپ نے غم منایا ہے، اور پھر ہم خوشی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھیا، ہم غم سے خوشی میں آئے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام مذہب چھوڑ کر ہم کسی اور مذہب میں چلے گئے ہیں کہ کل تک جو ہمیں نہیں کرنا تھا وہ آج سے ہمیں کرنا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو USB آپ کے گاڑی میں لگا ہوا تھا وہ آج سے چینج ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ جو آپ کے موبائل میں رنگ ٹون کا لگا ہوا تھا
اسلامک وہ ہٹ کر آج سے دنیاوی ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا واٹس اپ اسٹیٹس جو آپ کے اسٹیٹس کو بتا رہا تھا کل تک جو اسلامک تھا وہ آج لہو لہان ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل تک جو اسلامک تھا وہ آج بھی اسلامک رہنا چاہیے. کیونکہ ایسا نہیں ہے، یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو صرف 2 مہینہ 8 دن حسین والی ہو. یہ قوم تو وہ قوم ہے جو پیدا ہوئی تو حسینی، زندہ رہی تو حسینی، مر گئی تو حسینی. ایک سال بعد پڑھے پر محمد والے. یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا، جو میرا حق تھا، کیونکہ ایک ایسال ثواب کی مجلس ہے اور موضوع آپ کے ذہن نشین ہوگا، موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میری مجلس کا موضوع کیا ہے. یقین مانیے سب آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض سنو کہ امام حسین کے چہلم کے بعد میں جتنی بھی مجلسیں پڑھ رہا ہوں نا موت کی، اور جس علاقے سے موت پڑھ کے گزر رہا ہوں نا، وہاں کے بزرگ سو نہیں رہے. ہاں حسن بھائی، وہاں کے بزرگ سو نہیں رہے. وہ اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ موت بری پڑتا ہوں، وہ اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ جب موت اتنی اچھی ہے. بزرگ اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ خوف کی وجہ سے، اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ شوق کی وجہ سے، کہ جب مر کر علی سے ملنا ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا. ہے نا. ابھی آپ کو مجھ سے جڑنا ہے اور جڑتے ہوئے چلے جانا ہے، کیونکہ ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے. اور کوشش ہوگی کہ لفظ موت آپ کو بتا کے جاؤں کہ موت کہتے کسے ہیں، موت ہوتی کیا ہے. کیونکہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے خطیبوں نے موت کو بری بنا دیا ہے. ویسے بتایا ہے بھیا جیسے اماں پیپل کے پیڑ پہ چڑیل بتاتی ہے نا، کہ بیٹا ادھر مت جانا، چڑیل بیٹھی ہوگی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی، ہے نا. ویسے ہی ہم نے موت بتا دیا ہے کہ موت بہت بری ہے. بری تو بتایا مگر اچھی نہیں بتایا، کیونکہ ایک سکے کا 2 رخ ہوتا ہے نا. 2 رخ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم نے صرف ایک رخ پیش کیا ہے. اب جب میں موت پڑھوں اور کوئی اپنے آپ کو مردہ دکھے تو پھر وہ کوشش کرے کہ وہ خطیب نہیں سن رہا ہے بلکہ شیشہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ موت کیا ہے، موت کیسی ہے، موت کس طریقے کی ہے. آج انشاءاللہ تعالی روح کی وادیوں میں آپ کے گلاب کھل جائیں گے. کیونکہ موت جتنی اچھی چیز ہے نا، اتنی اچھی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں اور یہ خاموشیوں کے روزے کا افطار ہو تو میں جملہ پڑھوں، ہے نا. افطار کرو نام علی سے تاکہ یہ جملہ پڑھوں. اگر موت بری ہوتی تو کبھی اہل بیت کے گھر پہ نہ ہوتی. ارے میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے. نہ بھیا سمجھو، سمجھاؤ کیا بات کہہ رہا ہوں. بھیا اگر موت بری ہوتی تو کبھی اہل بیت کے در پہ کھڑی نہ ہوتی. اگر اہل بیت کے گھر پہ کھڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بری نہیں ہے. اگر بری شے کا نام ہوتا نا موت، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر موت خراب شے ہوتی تو کبھی اہل بیت کے پاس نہ ہوتی. یہ بات سب بتائیے، اہل بیت کے پاس ہوتی؟ اہل بیت کے پاس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موت بری چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے. اب اگر آپ بیدار ہو تو جملہ عرض کروں. اگر موت بری ہوتی تو کبھی اہل بیت کے پاس نہ ہوتی. اب جملہ نظر کر رہا ہوں. اے موت تیرا شکریہ، جب تک ہم زندہ تھے علی دیکھ نہیں رہے تھے. ہاں ہر کی تمنا کیا ہے چچا؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ علی دکھ جائے. ان کی تمنا